السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ہم تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانیاں ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی سمجھ ہمیں عطا فرمائی۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احادیث کا سلسلہ جاری ہے، چل رہا ہے، اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے بلا تاخیر و تمہید کے احادیث کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ جیسا کہ باب اثبات عذاب القبر ایک باب 3 فصل کا جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اب نیا باب شروع ہونے والا ہے، اس کا نام ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنت۔ یہ باب ہے مضبوطی سے تھامنے کا کتاب کو اور سنت کو۔ کتاب کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے اور سنت کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے، جیسا کہ نیچے لکھا ہوا ہے وَهُوَ الْإِسْتِمْسَاكُ بِالشَّيْءِ، کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا، کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا اعتصام کہلاتا ہے۔ جیسا کہ الاستمساک کا معنی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، مضبوط پکڑ کو اس نے تھام لیا ہے، تحقیق مضبوط پکڑ کو اس نے تھام لیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ تمہیں جدا کیا جائے تب بھی تم جدا نہ ہو، تم تمام کے تمام اکٹھا ہو کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو تم یاد کرو جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جس وقت تم تھے دشمن آپس میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے الفت اور محبت پیدا کی، ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو جہنم کے گڑھے میں تھے، جہنم کے آگ کے گڑھے میں تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے آگ کے گڑھے میں تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا اس گڑھے سے، جہنم کے اس خوفناک گڑھے سے جو ہے تمہیں بچایا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا، تم تو گڑھے میں تھے، حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گڑھے میں۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا أَيْ فَأَحْفَظَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا، حفاظت فرمائی تمہاری اس جہنم کے گڑھے سے، اس کنویں سے جہنم کے۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو۔ لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پانے والے ہو جاؤ۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جو ہے اعتصام کے بارے میں فرما رہا ہے، یعنی مضبوطی سے تھام لینے کے بارے میں، کہ اللہ کے رضی کو مضبوطی سے تھام لو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے درمیان جو ہے محبت پیدا کر دیا، الفت ڈال دیا تمہارے دلوں میں، اور اس کے بعد تم جو ہے بھائی بھائی ہو گئے اس کی نعمت کی وجہ سے۔ اور تم تو جہنم کے گڑھے میں تھے، جہنم کے گڑھے میں سے گڑھے میں تھے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ تم کو بچایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی وضاحت کے ساتھ اپنی نشانیوں کو، آیتوں کو بیان فرماتا ہے، تاکہ تم جو ہے اس سے ہدایت پالو، ہدایت حاصل کر لو، سیدھا راستہ جو ہے حاصل کر لو، معلوم کر لو۔ اب الاعتصام بالکتاب، کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کے باب میں، باب الاعتصام بالکتاب پڑھیں گے، اور سنت کو، والسنتی، کتاب قرآن مجید کو بھی کہا جاتا ہے، اور سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت ان کی جمع سنن ہے۔ تو بالکتاب و سنہ، مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ الفصل الاول، پہلا فصل ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جو کوئی تجدید کرے، نئی بات گھڑ دے، و ابتدع، جدد و ابتدع، نئی بات گھڑ دے یا بدعت کرے، نئی چیز کا ایجاد کرے، جو ایجاد کرے گا، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، اے فی دین الاسلام، یعنی دین اسلام کے معاملے میں، ہمارے معاملے سے مراد دین اسلام کے معاملے میں جو کوئی من گھڑت بات، نئی بات گھڑے گا، ابتدع، بدعت کرے گا، نئی چیز کی ایجاد کرے گا، ھذا فی دین الاسلام، ما لیس لہ منہ، جو اس سے نہیں ہے، دین اسلام سے وہ چیز نہیں ہے، فہو رد، پس وہ بات جو ہے رد کر دی گئی ہے، اس کو مانی نہیں گئی بلکہ اس کو چھوڑ دی گئی ہے، اس کو لوٹا دی گئی ہے، رد کر دی گئی ہے، مردود کر دیا گیا ہے اس کو۔ متفق علیہ، یہ حدیث امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ جیسا کہ آج کل لوگ جو دین میں نہیں ہے، ان چیزوں کو جو ہے دین سمجھ کر رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، گڑھا بنا رہے ہیں، آگ جلا کر کے اس میں دوڑ رہے ہیں، اور نام اس کا امام حسین کی طرف کر رہے ہیں، امام حسین کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں، یعنی اپنے پاؤں کو جلا لینا، یہ جو ہے امام حسین کی یاد میں ہے، ان کے غم میں ہے، ایسا لوگ جو ہے ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ تم میرے خاطر تم اپنے پاؤں کو جلا لو، یا میرے خاطر تم جو ہے اپنے آپ کو مار لو، ایسا کبھی نہیں فرمایا، کیونکہ آپ تو آسانی چاہتے تھے، آپ تو اس کے بعد آنے والوں میں دین کو پھیلانا چاہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو پیغام تھے اسے پہنچانا چاہتے تھے، اللہ کے دین کو پہنچانا چاہتے تھے، اللہ کے احکامات کو پہنچانا چاہتے تھے بیعت کے ذریعے، بیعت کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول سے ملانا چاہتے تھے آپ، لیکن لوگوں نے ان تمام باتوں کو چھوڑ دیا جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو پکڑ لیا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں ہے، اور اپنے پاؤں کو جلانا، تکلیف دینا، یہ سب جو ہے دین کے اندر گھڑ لیا ہے، تو بدعت ہوئی، وہ بھی بری بدعت ہوئی، اور اسے فرض سمجھ کر کرنا بھی اور بڑا گناہ ہو گیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ کریں، اور امام حسین جس کام کو کرنے کے لیے آئے تھے، جس کام کو کرنے سے آپ خوش ہوتے ہیں، ان کام کو کرنے کی اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد کرے اس میں، اور ہر حال میں اس کی مدد شامل حال رہے۔ تو یہ حدیث امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ اور آئیں اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد، اس کے بعد، اب رہی بات اس کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، پس بے شک سب سے بہترین بات جو ہے اللہ کی کتاب ہے، ما یتحدث به ویتکلم، جس سے بات کی جاتی ہے، جس سے بات کرتے ہیں، جس سے کلام کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے بہترین بات حدیث اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ۔ وخیر الہدی، اور بہترین راستہ، السیر، نیچے دیا ہے، بہترین راستہ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ہدی کا معنی راستہ ہے، طریق ہے، الہدی۔ اور ایک ہدی قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، اس سے پہلے والی آیت جو ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وہ قربانی کے گوشت کو ہدی کہا جاتا ہے، جو تم میں سے دے سکے آسانی کے ساتھ قربانی کو، وہ جو ہے ادا کرے۔ تو ہدی جو ہے قربانی کے گوشت کو بھی کہتے ہیں، اور ہدی جو ہے راستے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں راستہ مراد ہے، بہترین راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، یعنی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور معاملوں میں سب سے برا معاملہ جو ہے اس کے جو ہے حادثات ہیں، یعنی بدعات ہیں، بدعات قبیحہ ہیں، جو بری بدعتیں ہیں، جو نئی اور بری ہیں، جو نئی اور اچھے ہیں وہ نہیں ہے۔ فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، معاملوں میں سب سے برا معاملہ جو ہے اس کے حادثات ہیں، اس کے بدعات ہیں، اس کے نئے ایجاد کردے بری چیزیں ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بری بدعت گمراہی ہے، کیونکہ بدعت سے مراد بری بدعت ہی ہے جس کو گمراہی کہہ سکتے ہیں۔ اگر اچھی بدعت کو بھی اب گمراہی کہہ دیتے تو ساری چیزیں، جو بھی مسجد کے اندر جو پنکھے لگائے ہیں، ٹیوب لائٹس لگائے ہیں، مسجد کے اندر قالین جو بچھائے ہیں، آرام سے نماز پڑھنے کے لیے جو جو چیزیں ہم نے آرام کی لگوائی ہیں، وہ سارے کے سارے بدعت ہو جائیں گی۔ تو بدعت جو ہے گمراہی ہے، تو وہ بھی گمراہی کی چیزیں ہو جائیں گی۔ حالانکہ ہم اتنا سجا کے رکھے ہیں، مسجدوں کو ڈیکوریٹ کر کے رکھے ہیں، تو یہ بھی جو ہے بدعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ایسے مسجدوں کو سجایا نہیں گیا، بلکہ مسجدیں کچی تھیں، نمازیں پکی تھیں، ایمان پختہ تھا، پکا تھا۔ اور آج مسجدیں پکی ہیں لیکن ایمان کچا ہے، اور جو ہے
ہماری نمازیں جو ہے کچی ہو گئی ہیں، دکھاوے کی ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دکھاوے کی عبادتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کے لیے جو ہے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں بدعت سے مراد جو ہے ہر وہ بدعت قبیحہ ہے، جو بری بدعتیں ہیں وہ سب کے سب گمراہی ہیں۔ اچھی بدعتیں اس پر ثواب دیے جائیں گے، کیونکہ اللہ خود بدعت کرنے والا ہے، جیسا کہ فرمایا اللہ نے بدیع السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کا ایجاد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یا مبدع، اللہ کو پکارتے ہیں، اس کا نام ہے 99 ناموں میں سے، اے ایجاد کرنے والے، اور اس کا نام بھی پڑھا جاتا ہے یا مبدع البرایا ویا معیدها بعد فنائها بقدرته یا مبدع۔ تو اس طریقے سے جو ہے فنا ہونے کے بعد نیا ایجاد کرنے والا، ویا معیدها بعد فنائها، اس کے فنا ہونے کے بعد لوٹانے والا اللہ ہے۔ معید بھی اللہ ہے، مبدع بھی اللہ ہے۔ بعد فنائها یا مبدع، اے نئے ایجاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ نئی چیزوں کے ایجاد کرنے والا ہے۔ تو بدعت اگر گمراہی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود بدعت کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، تو اللہ بھی جو ہے گمراہی کر رہا ہے، ویسا مانا لیا جائے گا۔ تو لہٰذا بدعت سے مراد بری بدعتیں ہیں، اچھی بدعتیں نہیں ہیں۔ اچھی چیزوں کا ایجاد کرنا جو ہے ثواب رکھتا ہے، جو بھی اچھی چیزیں ایجاد کریں گے، جیسے مدرسے ایجاد کر دیے، علم سکھانے کا طریقہ نیا ایجاد کر دیے، اور علم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک طریقہ نیا ایجاد کر دیے، تو ایسے نئے چیزوں کا ایجاد کرنے پر جو ہے ثواب ہی ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک وہ دیکھے گا، اس کی جو ہے محنت دے گا، اس کی محنت دے کر کے جب وہ یہاں سے چلا جائے گا، مر جائے گا، تو اس کے بعد خبر میں بھی اس کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو آئیں اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الناس الی اللہ تعالی ثلاثۃ، لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ اللہ کے نزدیک، سب سے زیادہ اللہ جن سے بغض رکھتا ہے لوگوں میں، وہ 3 لوگ ہیں، ثلاثۃ، 3 لوگ ہیں، ابغض الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک، الی اللہ تعالی، ابغض الناس، بغض رکھنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، وہ 3 ہیں، ثلاثۃ۔ پہلا کون ہے؟ ملحد فی الحرم، حرم میں جو ہے گناہ کا ایجاد کرنے والا۔ کیوں؟ مسجد حرام کے اندر ایک وقت کا نماز کا پڑھنا جو ہے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب کا درجہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی وہاں گناہ کا ایجاد کرے گا، گناہ کرے گا، تو 1,00,000 گناہ کا اسے کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا، گناہ ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے بہت زیادہ ناراض ہے، جو حرم میں، اللہ تعالیٰ کے حرم میں، مکے میں یا مدینے میں جو ہے گناہ کا ایجاد کرتا ہے، ملحد۔ پھر فرمایا وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اے طالب، طلب کرنے والا، مبتغن کا معنی طلب کرنے والا، اسلام میں سنت الجاہلیتی، جہالت کے طریقے کو، جہالت کے راستے کو اسلام میں جو ہے تلاش کرنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا تیسرا وہ شخص، وہ مطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیحریق دمہ، اور کسی مسلمان آدمی کے خون کا متلاشی طلب کرنے والا، چوسنے والا، اس کے خون کو ناحق بہانے والا، مسلمان آدمی کے خون کا طلبگار بغیر حق کے،
یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہو لیکن زبردستی اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، خون کا طلبگار ہو گیا، اس کا خون طلب کر لیا، اس کے قتل کر دیا، کس لیے؟ لیہریق دمہ، تاکہ وہ بہائے اس کے خون کو، اس لیے اس نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بھی سب سے زیادہ غصہ ہے اور سب سے زیادہ جو ہے ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک یہ شخص بھی۔ تو تین لوگ ہیں جو اللہ کے پاس ناپسندیدہ ہیں، ایک اللہ کے حرم میں جو ہے گناہ کو ایجاد کرنے والا، دوسرا اسلام میں جو ہے جہالت کے طریقے کو تلاش کرنے والا، ڈھونڈنے والا، اپنانے والا، اور تیسرا جو ہے مسلمان مرد کا خون بہانے والا، مسلمان مرد کے خون کا طلبگار بغیر حق کے، نا حق کے، تاکہ اس کے خون کو بہائے۔ تو ایسا شخص جو ہے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ تین لوگ ناپسندیدہ ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے، اچھے لوگوں میں سے بنائے، اور ہم تمام کو اللہ تعالی جن کاموں کو کرنے سے پسند کرتا ہے ویسے لوگوں میں اللہ تعالی ہمیں بنائے اور ہمارا شمار کرے نیک لوگوں میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں، غلاموں میں، سچے غلاموں میں ہمارا شمار کرے، اور ہم تمام کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت قیامت کے روز عطا فرمائے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایاں محبت عطا فرمائے، ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، عاجزی والا علم ہمیں عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو دین کی سمجھ مزید عطا فرمائے، اور ہمارے ذہنوں کو کھولے دین کے علم حاصل کرنے میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے نیک جائز تمناؤں کو قبول فرمائے اور پورا کرے، اور دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔